الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا وفي بين هذه الرواية وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت قیمتی نعمت ہے، اور جو نعمت جتنی زیادہ قیمتی اور اہم ہوا کرتی ہے اس کا اہتمام بھی اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے۔ کسی کے یہاں کوئی تقریب یا شادی کا موقع ہو تو اسی مناسبت سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ کسی کے یہاں کئی دنوں پہلے تو کسی کے یہاں کئی مہینوں پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی
حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے خاطر جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک رمضان ختم ہونے سے لے کر دوسرا رمضان شروع ہونے تک پورے 11 مہینے آنے والے رمضان کے خاطر جنت کو مزین کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جنت پہلے سے بنی بنائی ہوئی تیار ہے، پہلے سے مزین اور آراستہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور وہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں۔ جو انسان کا جی چاہے گا وہ بھی وہاں ملے گی، اور جو انسان طلب کرے گا اپنی زبان سے مانگے گا وہ نعمتیں بھی وہاں موجود ہیں، بلکہ وہاں تو عجیب و غریب نعمتیں موجود ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی انسان کی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہے، نہ کسی انسان کے کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا وہم اور خیال گزرا ہے۔ یعنی انسان کی سوچ کی جو پرواز ہے، اس پرواز سے بھی آگے کی نعمتیں اللہ نے جنت کے اندر رکھی ہے۔ تو گویا جنت تو پہلے سے بنی بنائی ہوئی تیار ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے خاطر جنت کو مزین کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ماہ مبارک یعنی رمضان کا کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کے پیروں میں بیریاں ڈال کر ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس ماہ مبارک میں ساری دنیا سے کٹ کر میری طرف متوجہ ہو جائیں، اور وہ سارے اسباب جو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ بن سکتے تھے، ان سارے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ شیطان رکاوٹ بن سکتا تھا، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم الا فسدوا مجاریہ بالجوع، کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون جس طرح رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح شیطان بھی پیوست ہو کر انسان کے دل و دماغ پر اپنے اثرات ڈالتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا الا فسدوا مجاریہ بالجوع، کہ اس کے آنے کے راستوں اور ناکوں کو بھوک کے ذریعے بند کر دو۔ یعنی انسان روزہ رکھے گا، بھوکا رہے گا تو شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بندے کی عبادت کے اندر نفس بھی رکاوٹ بن سکتا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتیں مقرر فرمائی، روزہ اور تراویح۔ کہ دین میں بندہ روزہ رکھے گا تو بھوک اور پیاس لگے گی، جس کے نتیجے میں اس کا نفس قابو میں رہے گا۔ رات میں تراویح پڑھے گا تو بیداری ہوگی، تو بیداری کے نتیجے میں انسان کا نفس قابو میں رہے گا۔ تو گویا انسان کی شہوات، نفسانی شہوات
اور نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو عبادتیں مقرر فرمائی کہ دن میں روزہ رکھو اور رات میں نیند کو قربان کر کے تراویح پڑھو۔ شکاری جانور کو جب شکار کے لیے سجانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے۔ سرکس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ درندوں سے باقاعدہ کھیل کرایا جاتا ہے، تو جب ان کو کھیل کرانے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے تو ٹرین کرتے وقت دو چیزیں استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو بیدار رکھا جاتا ہے۔ تو بھوک اور بیداری کے نتیجے میں وہ درندے ان کے قابو میں رہتے ہیں۔ اگر ان کو کھانا مل جاوے، آرام مل جاوے تو وہ قابو میں نہیں آ سکتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس ماہ مبارک کے اندر بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں وہ رکاوٹیں اور وہ اسباب جو اس بندے کی عبادت میں حائل ہو سکتے تھی، ان ساری رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ گویا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس ماہ مبارک کے اندر میری طرف متوجہ ہو جاویں اور میری خوب عبادت کریں، اور اپنا وہ تعلق اور رشتہ جو کمزور ہو گیا ہے اس کو مضبوط کر لیں، یا وہ رشتہ اور تعلق جو ٹوٹ گیا ہے اس کو اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ قائم کر لیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماہ مبارک کی اہمیت کو مختلف انداز میں امت کے سامنے بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو عظمت والا ہے، برکت والا ہے، مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ آگے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اس ماہ مبارک کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ ومن تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں ایک نفلی عبادت کرے گا اللہ اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو بندہ اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 یعنی 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، روزہ اور تراویح پڑھنے میں اگر رکاوٹیں آئیں، مشقت اٹھانی پڑے تو اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو، صبر کرو۔ والمواسات، اور یہ مہینہ آپس میں غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے غریبوں کی اس مہینے میں مدد بھی کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا مرحمت فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ نے اس مہینے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، یعنی جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو بندے روزہ اور تراویح اور دیگر عبادات کا اہتمام کریں گے، اور جب کچھ دنوں تک عبادات کر لیں گے اور اعمال کا اہتمام کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور جب بندوں کی مغفرت ہو گئی تو اسی لیے فرمایا کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، اور جب درمیانی عشرے میں بندے کی مغفرت ہو گئی تو گویا جہنم سے خلاصی ہو ہی جائے گی، اس لیے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔
پھر آگے آپ نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ کہ اے لوگو اس ماہ کے اندر 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو. خَصْلَتَيْنِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ 2 چیزیں تو ایسی ہے جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا. فرمایا فَشَهَادَةُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو. وَتَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہا کرو. اور 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی ان 2 چیزوں کو مانگنا ہی پڑے گا. فرمایا وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرو. وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ اور جہنم سے پناہ مانگو. گویا ان 4 چیزوں کی کثرت کرنے کا آپ نے حکم فرمایا. اس کی پوری تسبیح اس طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور میں جنت کا طلبگار ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. تو گویا اس تسبیح کو اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے ہر وقت اس تسبیح کو پڑھتے رہا کریں. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرما کر، یہ باتیں ارشاد فرما کر اس ماہ رمضان کی اہمیت کو بتلایا کہ ماہ رمضان کتنا اہم مہینہ ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری امت اس ماہ مبارک میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرنے والی بن جائے، اور پورے 11 مہینے بزنس اور بیپار اور زراعت اور کھیتی باڑی اور ملازمت کی وجہ سے جو دلوں کے اوپر ایک غفلت سی چھا گئی ہے، دلوں کے اوپر جو غبار آ گیا ہے، دلوں میں میل کچیل آ گیا ہے، وہ دور ہو جائے. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد کیا ہے. تو قرآن پاک نے اس مقصد کی وضاحت فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ نے جن اور انس دونوں کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. البتہ انسان ہیں، دنیاوی ضروریات اور بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اجازت دی. لیکن ہوا یہ کہ جس کی اللہ نے اجازت دی تھی اس کو ہم نے مقدم کر دیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے کے اندر دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ گئی اور آخرت کی فکر مغلوب ہو گئی. اور قاعدہ ہے کہ جو شخص جس کے اوپر محنت کرے گا اس چیز کی اس کے اندر محبت آ جاوے گی، وہ چیز اس پر غالب آ جاوے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہو کر میری خوب عبادت کریں اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، اپنے دنیاوی کام کاج کو آگے پیچھے کر کے کم کر کے زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کرنے والے بن جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد آپ نے تجارت کے کام کو چھوڑ دیا. آپ صبح اور شام روزانہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اصلاح فرماتے تھے اور لوگوں کو ایک اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف بلانے کا کام کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کہ کملی والے نبی رات کو اٹھیے اور رات کا نصف حصہ یا کچھ کم حصہ اپنی عبادت میں لگائیے. اور دوسری جگہ پر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ نبی جی جب آپ اپنی دینی دعوتی تبلیغی مشغولیتوں سے جب فارغ ہو جاویں تو اپنے آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا کر اپنے آپ کو تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے رب کی طرف دل لگا کر عبادت کیجئے، یعنی اس طرح عبادت کیجئے کہ آپ ہو اور آپ کا رب ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کیا کام کرتے تھے؟ یہی دین کی محنت کرتے تھے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ رات کے وقت کچھ حصہ ایسا نکالیے جس میں آپ ہو اور آپ کا رب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں جو ایک غفلت سی دل پر چھا جاتی ہے وہ غفلت دور ہو جاوے، اور اللہ کی طرف توجہ میں جو کمی آتی ہے وہ کمی ختم ہو جاوے، دور ہو جاوے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا۔ اسی طرح فقیہ الامت حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب کسی اجتماع میں جانے کا موقع ہوتا ہے تو اجتماع سے واپسی پر یا تو خانقاہ رائے پور میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں، یا اس کا موقع نہیں ہوتا ہے تو میں نظام الدین بنگلے والی مسجد میں رہ کر 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جب اجتماع میں جانے کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، لوگوں سے اختلاط ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دل پر کچھ غفلت سی آ جاتی ہے، کچھ میل آ جاتا ہے۔ اس میل کو دور کرنے کے لیے یا تو میں خانقاہ رائے پور میں حاضری دیتا ہوں، یا اس کا موقع نہیں ہوتا ہے تو نظام الدین بنگلے والی مسجد میں 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، تاکہ دل کا غبار صاف ہو جاوے، دل کی غفلت دور ہو جاوے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اجتماع میں جاتے تھے تو کوئی دکان لگانے نہیں جاتے تھے، بلکہ خالص دین کی محنت کے لیے جاتے تھے، دین کی باتیں لوگوں کو بتانے کے لیے جاتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے جاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی الگ سے آ کر یہ محسوس کرتے تھے کہ میرے دل کے اوپر لوگوں سے اختلاط کے نتیجے میں کچھ غبار سا آ گیا ہے، کچھ غفلت سے آ گئی ہے، وہ غفلت میری دور ہو جائے، اس لیے 3 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرۃ لیغان علی قلبی، کہ میں روزانہ دین میں 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور وجہ بیان فرمائی لیغان علی قلبی، کہ میرے دل پر بھی کچھ غفلت سی چھا جاتی ہیں، کچھ بادل سے چھا جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے میں روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی جب لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف توجہ میں کمی آ جاتی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس پر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے دنیاوی کاموں کو آگے پیچھے کر کے یا کچھ کم کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں ان اوقات کو لگائیں۔ ایک بیوی ہوتی ہے، وہ بچے کے کام میں مشغول ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شوہر کو وقت نہیں دے سکتی، حالانکہ وہ کام بیوی کا بھی ہے اور شوہر کا بھی ہے۔ اس کے باوجود بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ جب بچے کے کام سے میں فارغ ہو جاؤں گی تو میں شوہر کو الگ سے ٹائم اور وقت دوں گی۔ ٹھیک اسی طرح ہم دین کا کام کرتے ہیں، دینی جد و جہد کرتے ہیں، اسی طرح ہم کاروبار اور تجارت اور بزنس اور بیپار کرتے ہیں، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ وقت ایسا نکالیں جس میں ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ ہماری سروس ہو جائے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں اکثر رمضان المبارک میں حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچتے تھے، اور وہاں پہنچتے تھے تو وہاں بیان بھی فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بیان کے دوران فرمایا کہ ماہ مبارک تو بہتری چارج کرنے کا مہینہ ہے،
بیٹری استعمال کرتے کرتے ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے اس کو چارج کیا جاتا ہے. اسی طرح ہماری یہ ایمانی بیٹری پورے 11 مہینے چلتی رہی تو وہ ڈاؤن ہو گئی ہے. تو اس ماہ مبارک میں ہماری اس بیٹری کو ہم تھوڑا چارج کر لیں, اور چارج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی مشغولیتوں کو کم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں. روزہ اور تراویح کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہوئے تلاوت, ذکر, تسبیح, درود شریف اور استغفار کا اہتمام کریں تاکہ ان اوقات کو ہم ضائع نہ کر سکیں. تو اس کا اہتمام کرو گے. اسی طرح اس ماہ مبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے. اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلی امتوں پر فرض کیے گئے, لیکن مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے, پرہیزگاری آ جائے. یعنی ایک بندہ ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ حلال کردہ چیزیں جس کو اللہ نے حلال کر رکھی ہیں لیکن ایک متعینہ مدت تک اس کے کھانے پینے سے رکا رہتا ہے, تو اللہ کی وہ حرام کردہ چیزیں جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کی ہے اس سے بھی وہ رکنے والا بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کو فرض فرمایا. اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندے نے روزہ رکھا, گرمی کا زمانہ ہے, دوپہر کا وقت ہے, شدید گرمی پڑ رہی ہے, اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, ایک کمرے کے اندر بند ہے, کمرے کے اندر فریج موجود ہے, ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی وہ بندہ پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے اللہ نے منع کیا ہے. بس میرے بھائیوں, یہی تقویٰ ہے اور یہی کیفیت اور یہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پورے 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کا استحضار ہمیں رہیں کہ اللہ نے جھوٹ کو حرام کیا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اللہ نے سود اور لون کو حرام کیا ہے تو میں نہیں لوں گا, اللہ نے بد نظری اور زناکاری اور فراڈ اور دھوکہ بازی کو حرام کیا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا. یہی جذبہ اور یہی کیفیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قدرت اللہ شہاب نامی ایک شخص گزرے ہیں, انہوں نے شہاب نامے میں اپنی ان کی کتاب ہے شہاب نامہ, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے, لمبا واقعہ ہے, مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میرا بحیثیت سفیر کے ڈچ لوگوں کے ملک ہالینڈ جانے کا اتفاق ہوا. تو ڈچ قوم یہ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی ہے, اسلام اور مسلمان کا نام سنتے ہی ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بحیثیت سفیر کے ہالینڈ کے اندر مقیم تھا, تو اپنے قیام کے زمانے میں ایک مرتبہ باغ میں تفریح کے لیے نکلا تو دیکھا کہ ایک ڈچ شخص وہ جبہ اور ٹوپی پہنے ہوئے اور سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے. تو میں اس کے پاس پہنچا, سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا. دوران گفتگو اس نے بتلایا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے, میں نو مسلم ہوں, میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ سناؤ. تو اس نے کہا کہ میں پانی کے جہاز یعنی اسٹیمر کا مینیجر تھا. ایک مرتبہ رمضان مبارک کے زمانے میں شدید گرمی کا زمانہ تھا, ہمارا اسٹیمر کراچی کی بندرگاہ پر تھا اور وہاں اپنا سامان لاد رہا تھا. تو وہاں حمال اور مزدور جو کام کرنے والے تھے وہ مال کو اسٹیمر سے نکال کر وہاں بندرگاہ پر رکھ رہے تھے, لاد رہے تھے. تو شدید گرمی کی وجہ سے وہ مزدور اور حمال یہ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے. تو اس کے نتیجے میں ان کو پانی پیش کیا گیا کہ آپ پانی پی لیجئے. تو انہوں نے منع کیا, ان مزدوروں نے کہا ہمارا روزہ ہے, ہم پانی نہیں پی سکتے. ان مزدوروں میں ایک بوڑھا شخص تھا, وہ ڈچ کہتا ہے کہ مجھے اس پر بڑا رحم آیا, بڑا ترس آیا. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنی کیبن میں لے گیا اور کیبن کا دروازہ بند کر کے فریج میں سے جوس کی بوتل نکالی اور میں نے اس کے سامنے پیش کی کہ چچا اس کو پی لیجئے. تو اس نے اس کی طرف سے اپنا منہ ہٹا لیا.
اس نے اصرار کیا کہ چچا پی لیجئے، مجھے آپ پر بڑا رحم آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے، پی لیجئے، لیکن اس نے منع کیا، یہاں تک کہ وہ ڈچ کہتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بڑے میاں اس جوس کو پی لیجئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ پی لیجئے، لیکن اس نے منع کیا کہ میرا روزہ ہے، روزے میں ہم جوس اور پانی نہیں پی سکتے۔ تو وہ ڈچ کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں سوچنے لگا کہ کوئی اور ذات ہے جو اس کائنات کو چلانے والی ہے، کوئی اور قدرت اور طاقت ہے جو اس بندے کو اس جوس اور پانی پینے سے روک رہی ہے۔ بس یہی واقعہ میرے اسلام لانے کا بن گیا کہ پھر میں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور پھر میں نے اسلام کو قبول کر کے دین کو سیکھا، اور آج میں یہاں بیٹھ کر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، جب ایک مرتبہ سچے دل سے روزے کی نیت کر لے گا تو پھر وہ پانی کے بارے میں، پانی پینے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ تو یہی کیفیت اور یہی جذبہ ہمیں اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حقیقت نصیب فرمائیں، تقوی نصیب فرمائیں، اور اس رمضان کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔